أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون۔ اور اگر ہم ان پر فرشتے بھی اتار دیں اور ان سے مردے باتیں بھی کریں اور ان کے سامنے ہم ہر چیز کو زندہ بھی کر دیں تو بھی یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے، لیکن اکثر ان میں سے جاہل ہیں۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی کریم ونحن على ذلك من الشاہدین۔ الحمدللہ، ابھی 8ویں سپارے کی سب سے جو پہلی آیت ہے وہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اور آج اسی آیت سے ہم اپنے درس قرآن کا آغاز کریں گے اس دعا کے ساتھ کہ اے اللہ، ایک مرتبہ ہمارے دلوں کو قرآن کریم کی جانب موڑ دینے کے بعد، قرآن کا شغف عطا کر دینے کے بعد دوبارہ کجی اور گمراہی کی جانب مت موڑنا، ہمیں دین اسلام پر زندہ رکھنا اور ایمان کی بہترین حالت میں ہمیں واپس بلانا۔ اے میرے مالک، تیرے کمزور بندے ہیں، ہمیں آزمائے بغیر قبول کر لینا اور قرآن کریم کا فہم، قرآن کریم کی محبت اور قرآن کریم کی بصیرت ہمیں عطا فرمانا۔ آمین ثم آمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ 7ویں سپارے کے آخر میں ہم نے پڑھا تھا کہ مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی پسند اور مرضی کے معجزات طلب کر رہے تھے۔ ہم جانتے ہیں کہ سورہ انعام جو ہے یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہونے والی پہلی سورت ہے، جس میں مکہ کے مشرکین کو خطاب کیا جا رہا ہے، اور مکہ کے مشرکین جو تعویلیں دعوت حق کو قبول کرنے کے لیے آقا علیہ السلام کے سامنے لا رہے تھے، ان کا جواب بھی قرآن نے بطریق احسن ان آیات میں دیا ہے۔ یہاں بیان کیا گیا ہے کہ اگر ان کے فرمائشی معجزات کو پورا کرنے کے لیے آسمانوں سے فرشتے بھی اتر آئیں گے اور مردے بھی ان سے کلام کرنے لگیں گے تو پھر بھی یہ اپنی ہٹ درمی اور ضد کی وجہ سے ایمان نہیں لائیں گے۔ ایمان لانے کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ مشرکین مکہ کو کیا تھی؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار سے آگاہ تھے۔ وہ تو اسلام کی دعوت سے قبل ہی آقا علیہ السلام کو صادق اور امین کا خطاب دے چکے تھے۔ ان کو معلوم تھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی کوئی بھی جھوٹی بات نہیں کرتے، اپنے پاس سے گھڑی ہوئی باتیں نہیں لے کر آتے، وہ حق کو پہچان بھی رہے تھے اور انہوں نے اس کی تصدیق بھی کر لی تھی۔ کہاں سے تصدیق کی تھی؟ یہودی علماء کے پاس اپنے بندے انہوں نے بھیجے، اس کے علاوہ ان کے پاس حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش مبارکہ سے لے کر اعلان نبوت تک کی تمام زندگی جو تھی وہ ایک
کھلی ہوئی گواہی تھی، ایک واضح اور روشن دلیل تھی آپ کی زندگی کہ آپ نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا۔ اس کے باوجود بھی وہ دین کو قبول کرنے میں انکاری تھے۔ تو کیوں انکاری تھے؟ اپنی خواہش نفس کی وجہ سے، اور پھر طرح طرح کی تعویلیں پیش کر رہے تھے اور کہتے تھے کہ ہماری پسند کے معجزات جو ہیں وہ ہمارے سامنے پیش کیے جائیں، اگر ہم ان پر فرشتے بھی اتار دیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ ان فرمائشوں کا جن کا وہ ذکر کرتے تھے کہ ہمارے سامنے یہ لے کے آؤ تو وہ لے کے آؤ، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا جواب دیا کہ اگر ہم ان کے سامنے فرشتے بھی اتار دیں اور ان سے مردے بھی باتیں کرنے لگیں اور ان کے سامنے ہر چیز کو دوبارہ زندہ بھی کر دیں، تو بھی یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، کیونکہ وہ لوگ تو ان بستیوں سے گزرتے تھے جن پر اللہ کا عذاب آیا تھا، ان کے پاس وہ پوری کہانیاں موجود تھیں کہ ان قوموں پر عذاب آنے کی وجہ کیا ہے، وہ سب جانتے تھے، اس کے باوجود بھی وہ انکار کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں جو بھی ان کے اوپر فرشتے بھی اتار دوں تب بھی یہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے۔ ہاں، جس کو اللہ ہدایت دینا چاہے اس کو ہدایت مل جائے گی، اور ہدایت کس کو ملتی ہے؟ جس کا دل ہر طرح کے بغض اور نفاق سے پاک ہوتا ہے، جو سچے دل سے حق کا متلاشی ہوتا ہے، اس تک پھر حق اللہ تعالیٰ ضرور پہنچاتا ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ جاہل ہیں۔ اور یہاں اکثر کا لفظ استعمال ہوا ہے، اکثر جو جاہل تھے وہ جہالت پر ہی مرے، لیکن جو حق کے طالب تھے انہوں نے حق کو پہچان بھی لیا اور قبول بھی کر لیا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ۔ اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے شریر آدمیوں اور جنوں کو دشمن بنایا جو کہ ایک دوسرے کو طمع کری ہوئی باتیں فریب دینے کے لیے سکھاتے ہیں، اور اگر آپ کا رب چاہتا تو یہ کام نہ کرتے۔ سو آپ انہیں اور جو جھوٹ بنانے والے ہیں ان کو چھوڑ دیجئے، فَذَرْهُمْ، تو آپ چھوڑ دیجئے، وَمَا يَفْتَرُونَ، فَذَرْهُمْ، چھوڑ دیجئے ان کو، وَمَا يَفْتَرُونَ، اور جو بہتان یہ باندھتے ہیں اس کو بھی چھوڑ دیجئے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا، اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے شریر آدمیوں اور جنوں کو دشمن بنایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آج جو آپ کو انسانوں کی جانب سے، اپنے ارد گرد والے لوگوں کی جانب سے مخالفت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو یہ صرف آپ کے ساتھ نہیں ہے، جب بھی کوئی پیغمبر ہم نے دنیا میں بھیجا اس کو اس طرح کی مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑا، اور یہ مخالفتوں کا سامنا کن کی جانب سے کرنا پڑتا ہے؟ شریر انسانوں کی جانب سے اور شریر جنات کی جانب سے۔ شریر انسانوں کے دوست شریر جن ہوتے ہیں۔ شریر جن کیا کرتے ہیں کہ وہ بظاہر تو سامنے نہیں آتے، لیکن وہ انسانوں کے دلوں میں بری باتیں ڈالتے ہیں، وسوسے ڈالتے ہیں۔ شیطان کا کام ہی کیا ہے؟ وسوسے ڈالنا، برانگیختہ کرنا، انسان کو دشمنی پر ابھارنا، انسان کو مخالفت پر ابھارنا۔ یہ کس کا کام ہے؟ یہ جنات کا کام ہے، اور شریر جنات کا کام ہے کیسے؟ وہ دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، دلوں کے اندر خیالات ڈالتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس طرح شیطان جو ہے وہ ہر وقت اپنی سونڈ جمائے انسان کے قلب میں گھسا بیٹھا رہتا ہے۔ کون سے قلوب میں گھس کر بیٹھتا ہے؟ جو اللہ کی یاد سے غافل ہوتے ہیں۔ اور شریر لوگوں کے ساتھ تو جو شریر لوگ ہیں، جو اللہ کے نافرمان لوگ ہیں، ان کو تو ہر وقت اپنے ہی جیسے لوگ چاہیے نا۔ تو جن میں شر غالب ہوتا ہے، جن انسانوں میں شر غالب ہوتا ہے، پھر شریر جنات کے لیے وہ ایک بہترین اعلی کار ثابت ہوتے ہیں۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہر دور میں معاشرے میں جو شریر سے شریر شر پسند عناصر ہوتے ہیں، وہ کس طرح نت نئے ہتھ کنڈے جو ہیں وہ ڈھونڈ کر جو سچے لوگ ہیں ان کو پریشان کرتے ہیں۔ اور اسی
پریشانیوں کا اور اسی شرانگیزیوں کا سامنا اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی تھا اور ہر اس فرد کو تھا جو اس وقت اس دعوت حق کو قبول کر رہا تھا، کیونکہ یہی شریر جنات جو ہے یہ انسانوں کے اندر وسوسے ڈال کر اور مخبریاں کر کے اور ان کو مخالفت پر ابھار کر برانگیختہ کرتے اور وہ پھر ان مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھایا کرتے تھے، اور اسی طرح بنا دیا ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن، یعنی سرکش انسان اور جن جو چپکے چپکے سکھاتے ہیں۔ یوحی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وحی کرنا۔ کیسے وحی کرنا؟ چپکے چپکے، دل میں خیال ڈال دینا، یہاں اس سے یہ مراد ہے۔ وہ ان کو چپکے چپکے سکھاتے ہیں، کیا سکھاتے ہیں؟ بری بری باتیں، ایک دوسرے کو خوشنما باتیں، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے۔ اِلیٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا، زخرفہ ملمہ کی ہوئی باتیں، غرورا دھوکہ دینے کے لیے۔ یہ سارے کے سارے جو کام ہے یہ کون کر رہا ہے؟ یہ شیطان جن کر رہے ہیں۔ کس سے کروا رہے ہیں؟ وہ خود تو سامنے ان میں اتنی قوت نہیں ہے کہ وہ انسانوں کے سامنے اپنی اصلی شکل میں آ کے تو انسانوں کے اوپر حملہ آور ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی قدرت نہیں دی ہوئی، اور وہ چونکہ سامنے آ کر حملہ نہیں کرتے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ وہ چپکے چپکے دلوں میں وسوسے ڈال کر، دلوں میں فتنہ انگیزیاں ڈال کر مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے ان دشمنوں کو، دشمن خدا کو، دشمن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھارتے ہیں۔ یعنی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے بھی مخالفین ہیں آج کے دور میں بھی اور اس دور میں بھی، یعنی جب سے اسلام ہے اس وقت سے لے کے آج دن تک جتنے بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اور دین اسلام کے دشمن ہیں، وہ سارے کے سارے شریر جنوں کے اعلی کار بنتے ہیں۔ اور اگر اللہ چاہتا تو آپ کا رب ان کو یہ کام کرنے سے روک سکتا تھا، یعنی اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کو ایسا کرنے ہی نہ دے، لیکن اللہ نے ان کو ڈھیل دی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اگر آپ کا رب چاہتا تو یہ کام نہ کرتے، سو انہیں اور جو جھوٹ بنانے والے ہیں ان کو چھوڑ دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو مہلت دی ہے، اور جب مہلت کا ٹائم ختم ہو جائے گا تو پھر کس طرح ان کی گرفت ہوگی، کس طرح ان کی پکڑ ہوگی، اور کس طرح پھر اللہ تعالیٰ جو وہ کرتے تھے اس پر انہیں جہنم رسید کرے گا۔ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، اور تاکہ ان طمع کی ہوئی باتوں کی طرف ان لوگوں کے دل مائل ہوں جنہیں آخرت پر یقین نہیں، اور تاکہ وہ لوگ ان باتوں کو پسند کریں، اور تاکہ وہ کریں جو برے کام وہ کر رہے ہیں۔ وَلِتَصْغَىٰ، تاکہ وہ مائل ہو جائیں ان کی طرف۔ کن کی طرف مائل ہو جائیں؟ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ، اور تاکہ ان کی طمع کی ہوئی باتوں کی طرف ان کے دل مائل ہو جائیں۔ کن کے دل مائل ہو جائیں؟ جنہیں آخرت پر یقین نہیں ہے۔ جو آخرت پر یقین رکھتا ہے، اللہ پر ایمان لاتا ہے، وہ ان شیطانوں کے ہتھے نہیں چڑھتا، وہ ان کا اعلی کار نہیں بنتا۔ ان کا اعلی کار کون بنتا ہے؟ جس کے دل میں ایمان نہیں اترا اور جس کو روز آخرت پر یقین نہیں ہے، اور تاکہ وہ لوگ ان باتوں کو پسند کریں، اور تاکہ وہ کریں جو برے کام وہ کر رہے ہیں۔ ہم مقترفون، ہم وہ لوگ کمائی کرنے والے ہیں۔ کون سی کمائی کرنے والے ہیں؟ مطلب جو لوگ قیامت پر ایمان نہیں لاتے وہ ان کے دعوے فریب میں پھنس جاتے ہیں، اور وہ غلط رستہ جو انہوں نے اپنے لیے پسند کر لیا پھر وہ اس پر دوڑتے ہی رہتے ہیں، اور پھر ان کا انجام کیا ہوتا ہے؟ پھر ان کا انجام بڑا بھیانک ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہر فرد کو آنکھ دی، دل دیا۔ دل کس لیے دیا؟ سوچنے اور سمجھنے کے لیے۔ آنکھ کس لیے دی؟ دیکھنے کے لیے۔ سب سے پہلے انسان کیا کرتا ہے؟ دیکھتا ہے، اس کو پرکھتا ہے، پھر اس پر اپنے دل میں اٹھنے والے خیال پر کان دھرتا ہے، پھر اس کو عقل دی، عقل اس کو کسوٹی پر رکھ کر اس کی جانچ پڑتال کرتی ہے۔ اور انسان اگر بالکل غیر جانبداری کے ساتھ کسی
طرح کی بھی بیرونی آواز پر کان دھرے بغیر صرف اپنے اندر کی آوازوں پر غور کرے تو وہ بہت آسانی کے ساتھ حق تک پہنچنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين۔ آپ ان سے پوچھئے کہ اللہ کے سوا میں تلاش کروں کوئی اور منصف، حالانکہ وہی ہے جس نے اتاری ہے تمہاری طرف مفصل کتاب، اور جن کو ہم نے دی ہے وہ کتاب وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ قرآن اتارا گیا ہے آپ کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ۔ تو اے سننے والے، ہرگز نہ ہو جانا شک کرنے والوں میں سے، فلا تکونن، پس مت ہو جانا، من الممترین، ان لوگوں میں جو شک کرتے ہیں۔ أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين۔ أفغير الله أبتغي، کیا میں اللہ کے سوا اور کسی کو اپنا منصف بناؤں؟ سوالیہ انداز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب وہ طرح طرح کے سوالات آ کر کرتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ آقا علیہ السلام کی زبانی ان سے پوچھ رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے کہ ان سے پوچھیں کہ میں اللہ کے سوا اور کسی کو اپنا منصف بناؤں، حالانکہ اس اللہ نے تو تمہاری طرف ایک واضح کتاب اتاری ہے۔ واضح کتاب کون سی اتاری ہے؟ یہ قرآن کریم، اور جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ ٹھیک تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔ کون سے لوگ یہاں مراد ہیں؟ یہاں یہود و نصارہ مراد ہیں۔ کفار کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو قرآن ہے یہ ایک معجزہ ہے۔ یہ معجزہ قرآن کا یہ ایسی دلیل ہے کہ جو اس پر تفکر کرتا ہے اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ آسمانی الفاظ ہیں۔ یہ الفاظ کوئی اپنی زبان سے ادا نہیں کر سکتا۔ قرآن کے الفاظ کا یہ اعجاز ہے کہ جہاں پر یہ الفاظ ادا کیے جائیں گے، جہاں یہ الفاظ پڑھے جائیں گے، اسی وقت وہاں پر آسمانوں سے نور کی بارش ہونے لگے گی۔ جہاں جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے، جو بھی قرآن پڑھے گا اس کے اوپر آسمان سے اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی، کیونکہ یہ آسمانی الفاظ ہیں، آفاقی الفاظ ہیں، اور ان الفاظ کی اتنی تاثیر ہے کہ اگر کہیں پر ہمیں یہ شک ہو، کوئی ڈر آ گیا ہے، کہیں ہمیں لگ رہا ہے کہ یہاں پر کوئی شیطانی اثرات ہیں، کوئی جناتی اثرات ہیں، تو ہم فوراً کیا کرتے ہیں؟ فوراً قرآن پڑھتے ہیں اور وہ چیز وہاں سے غائب ہو جاتی ہے۔ ہوتا ہے نا ہمارے ساتھ، ہم نے زندگی میں بہت دفعہ یہ تجربات اپنی زندگی میں اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوں گے۔ ہم سب اس چیز کو جانتے ہیں کہ جہاں پر بھی کچھ نیگیٹو انرجی ہمیں محسوس ہوتی ہے تو آٹومیٹکلی ہماری زبانوں سے قرآن کی آیات جو ہے وہ جاری ہو جاتی ہیں، اور وہ قرآن آیات ہم صرف زبان سے الفاظ ہی ادا کر رہے ہوتے ہیں نا، تو ان الفاظ میں اتنی تاثیر ہوتی ہے، اور خاص طور پر جو اسپیشل آیات جو ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں شیاطین کے لیے یعنی پناہ مانگنی سکھائی گئی ہے، سورہ فلق ناس ہو گئی، آیت الکرسی ہو گئی، یہ تو وہ زبردست آیات ہے نا کہ جو ہی ہم پڑھنے لگتے ہیں تو ہی ان کے اوپر انگارے برسنے لگتے ہیں اور وہ پھر وہاں سے رفو چکر ہو جاتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ قرآن کا اعجاز ہے، اور یہ اعجاز ایسا ہے کہ جہاں بھی قرآن پڑھا جائے گا یہ سننے والے کے دل پر اثر کرے گا، خواہ وہ اسلام قبول کر چکا ہے یا اس نے نہیں کیا۔ اور کفار مکہ کے بہت سارے واقعات ہمارے سامنے موجود ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھا کرتے تھے تو وہ دم بخود رہ جاتے تھے۔ ایسے بہت سارے واقعات جو ہیں ہمارے پاس موجود ہیں کہ آقا جا کے حرم میں جب نماز پڑھایا کرتے تھے تو کفار جو ہیں وہ ان پر سحر طاری ہو جاتا تھا، وہ چھپ چھپ کے کان لگا کر سنا کرتے تھے کہ یہ کیا پڑھا رہے ہیں، تو وہ قرآن کو ان کا دل جو تھا وہ قرآن کو پہچان رہا تھا۔ اور یہ قرآن ہی کی جو گواہی ہے اللہ تعالیٰ اس کی یہاں پر بات کر رہے ہیں کہ یہ قرآن ایک معجزہ ہے، وہ اس کو اگر پہچان لیں
تو ان کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ اللہ کا ہی پیغام ہے. وہ اس کو اگر اس پر کوئی دلیل لینا چاہتے ہیں تو جائیں، جا کے یہود و نصارہ سے دریافت کریں. جب ان کو کوئی پرابلمس ہوتی تھی تو وہ جایا کرتے تھے ان لوگوں کے پاس جن کو اللہ نے کتاب کا علم دے دیتا ہے. وہ یہودی علماء کے پاس جا کر اپنے مسائل کے لیے وہاں سے مشورے طلب کیا کرتے تھے. تو اب یہاں پر بھی اللہ ان سے مخاطب ہے، ان سے کہتا ہے کہ جائیں ان لوگوں کے پاس جا کے ان سے گواہی لے لیں. وہ بھی گواہی دیں گے کہ یہ اللہ کے سچے نبی ہیں اور یہ اللہ کی سچی کتاب ہے. اور پھر یہ سب جاننے پہچاننے کے باوجود بھی وہ اگر انکار کرتے ہیں تو پھر وہ ان کی اپنی ہٹ درمی ہے، اس کا پھر کوئی انجام نہیں ہے. پھر ان کے سامنے اگر آسمانوں سے فرشتے بھی آ جائیں تو تب بھی انہوں نے اس دعوت کو قبول نہیں کرنا. فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ. اور آپ ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیں. شک جو ہے یہ بہت بری چیز ہے. اسلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ دین اسلام کی جو بنیاد ہے وہ یقین پر ہے. جب ہم نے قرآن کو ہاتھ میں پکڑ لیا تو پھر کیا ہے کہ ہم نے اس پر یقین کرنا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب اور اس کا ایک ایک حرف حق ہے، سچ ہے. یہی یقین ہے ہمارا، اور یہی یقین جو ہے نا یہ ایمان کی بڑھوتی کا سبب ہے. بلکہ ایمان جو ہے وہ قائم ہی یقین کی وجہ سے. اگر یقین نہیں ہے تو ایمان قائم نہیں رہتا. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اور تیرے رب کی باتیں سچائی اور انصاف کی انتہائی حد تک پہنچی ہوئی ہیں، اس کی باتوں کو کوئی نہیں بدل سکتا اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ اور مکمل ہو گئی کلمت بات ربی کا آپ کے رب کی. اور یہاں پر کلمت سے مراد مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ قرآن کریم ہے. اور قرآن کریم کی آگے چند صفات بیان کی گئی ہیں. وقت تمت اور مکمل ہو گئی کلمت بات ربی کا آپ کے رب کی، صدقاً سچائی، وعدلا اور عدل. یعنی یہ جو قرآن کریم ہے اس کی بات مکمل ہو گئی اور یہ آپ کے رب کی طرف سے سچی کتاب ہے. وعدلا اور عدل پر مبنی ہے. لا مبدل لکلمات ہی کوئی بدلنے والا نہیں ہے اس کو. کس کو؟ ان کلمات کو، اس وحی الہی کو، اس قرآن کریم کو کوئی نہیں بدل سکتا. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے. قرآن کریم کی یہاں چند صفات بیان کی گئی ہیں. اپنے لانے والے کی نبوت کی مکمل دلیل ہے. قرآن کیا ہے کہ اپنے لانے والے کی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن پیش کیا اور یہ آپ کی نبوت کی مکمل دلیل ہے. جو زندگی کا ضابطہ اس نے پیش کیا اس کا کوئی پہلو ناتمام نہیں ہے. دوسری صفت اس کی یہ ہے کہ یہ سراپا حق و صداقت ہے. جو کچھ اس نے بتایا ہے وہی سچ ہے. تیسری صفت یہ ہے کہ جو شرعی احکام قرآن کریم میں ہے وہ سر تاپا عدل و انصاف ہے. اور آخری صفت جو بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ اس میں کوئی رد و بدل ممکن نہیں ہے، اس کو کوئی نہیں بدل سکتا. قرآن کریم جس طرح نازل ہوا اسی طرح آج تک یہ ہمارے پاس موجود ہے، اس میں کوئی رد و بدل. لا مبدل لکلمات، اس کے کلمات کو کوئی نہیں بدل سکتا. اور وہ سمیع العلیم، وہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے. وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ. وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ اور اے سننے والے اگر تو اطاعت کرے اکثر لوگوں کی جو زمین میں ہے تو وہ تمہیں بہکا دیں گے اللہ کی راہ سے. وہ نہیں ہے پیروی کرتے سوائے گمان کے، اور نہیں ہے وہ مگر محض تخمینے لگاتے ہیں. باطل نظریات کے علمبردار خود نور یقین سے محروم ہیں. ان کا سارا دار و مدار قیاس اور گمان پر ہے. ان کے پاس کوئی ٹھوس علمی دلیل نہیں، اور اگر تم ان کے بہکانے سے بہک گئے اور قرآن کے ان یقینی براہین و دلائل کو نظر انداز کر دیا تو تم گمراہ ہو جاؤ گے. یہاں قرآن کریم کی حقانیت، اس کی سچائی کی جہاں بات کی جا رہی ہے وہاں
ایک بہت خوبصورت پیغام جو ہے وہ بھی اللہ تعالی ہم تک پہنچا رہے ہیں۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ، اور اگر تم کہا مانو گے اکثر ان لوگوں کا جو دنیا میں ہیں تو تمہیں اللہ کی راہ سے ہٹا دیں گے۔ وہ تو اپنے ہی خیال پر چلتے ہیں اور قیاس آرائیاں کرتے ہیں۔ یہ جو نام نہاد فلاسفر آج کے دور میں ہمیں نظر آتے ہیں نا، عجیب و غریب فلسفے انہوں نے پیش کیے ہیں، ان تمام جو فلاسفرز ہیں ان کی بنیاد ان کا اپنا ہی خیال ہوتا ہے، اور وہ اپنے ہی خیال میں الجھا کر آپ کو اس جگہ پر لے جائیں گے، اپنی عقلی دلائل کے ساتھ ایسا الجھائیں گے کہ انسان جو ہے نا وہ بالکل اپنے دل کو ایمان سے خالی کر بیٹھے گا۔ جیسے یہ جو اس طرح کی فلسفی تھی، یہ زمانہ جاہلیت میں بھی بہت تھی، یہ آج بھی ہے۔ یہ ہر دور میں ایسے فلاسفر موجود رہے ہیں، یہ ہر دور میں ایسے گمراہ گر موجود رہے ہیں جن کا کیا کام ہے کہ لوگوں کو گمراہ کرنا، اور یہ تمام گمراہ گر جو ہے ان کا جو بڑا استاد ہے وہ ابلیس ہے۔ شیطان کا کیا کام ہے؟ کیونکہ شیطان کے پاس علم بہت زیادہ تھا اور وہ اپنے علم کے بل بوتے پر عقلی دلائل کے ساتھ کیا کرتا تھا، وہ زمانہ جاہلیت میں بھی لوگوں کو گمراہ کرتا تھا اور آج بھی وہ گمراہ کرتا ہے۔ اور جو کوئی ان عقلی دلائل والے فلاسفرز کے پیچھے چلا، جب بھی چلا، جس زمانے میں بھی چلا، اس کا پھر انجام کیا ہوا کہ وہ ایمان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھا، اس کا دل ایسا الجھا کہ وہ حق اور سچ کی راہ کو گم کر بیٹھا۔ اور اگر تم کہا مانو گے اکثر ان لوگوں کا تو دنیا میں یہ تجھے اللہ کی راہ سے بھٹکا دیں گے۔ اللہ تک اگر پہنچنا ہے تو پھر کون سا رستہ ہمیں اختیار کرنا پڑتا ہے؟ پھر ہمیں مذہب کا رستہ ہی اختیار کرنا پڑتا ہے، ہمیں قرآن کو ہی پکڑنا پڑتا ہے۔ قرآن ہی وہ روشنی ہمیں دیتا ہے جو ہمیں رب تک پہنچاتی ہے، اور اگر ہم نے قرآن کو پکڑنا ہے، قرآن کو سمجھنا ہے، تو پھر ہمیں صاحب قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنا پڑے گا۔ صاحب قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط کیے بنا ہم قرآن کو نہیں سمجھ سکتے۔ یہ بات بھی بالکل حق ہے، سچ ہے۔ اس وقت بھی حق اور سچ تھی اور آج بھی حق اور سچ ہے۔ اس وقت بھی قرآن اسی کے لیے تھا جو صاحب قرآن پر ایمان لے آیا۔ اس وقت بھی جس نے بھی رب کو پانا چاہا، جس نے بھی رب تک پہنچنے کی تمنا کی، اس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دین قبول کرنا پڑا۔ اور پھر میرے رب نے کہہ دیا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا رب تم سے محبت کرے تو پھر تم کیا کرو، تم میرے محبوب سے محبت کرو، تم اس کی اتباع کرو، تم اس کے پیچھے چلو گے تو پھر تم رب کے بھی محبوب ہو جاؤ گے، اور تمہاری دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی تمہاری سنور جائے گی۔ اور دنیا میں گمراہ گر جو لوگ ہیں وہ کیا کہتے ہیں، وہ عقلی دلائل میں ایسا الجھاتے ہیں، آپ ان کے پیچھے چلیں گے تو آپ کا انجام جو ہے نا وہ پھر کبھی بھی بخیر نہیں ہوگا۔ وہ کیا کریں گے، ان کا کام ہی یہ ہے کہ وہ ان دلائل میں الجھا کے آپ کو راہ حق سے بھٹکا دیتے ہیں، اور ان کی جو تھیوریز ہیں، جو ان کی فلسفی ہے، وہ اپنے ہی خیالات ہیں، اپنی قیاس آرائی ہیں۔ انہوں نے ہر دن آپ دیکھیں کہ جب ہم سائنس کو دیکھتے ہیں، آج دن تک جتنے بھی سائنس نے پہلے دعوے کیے اور اس کے بعد اپنے ہی دعووں کو اس نے خود ہی جھٹلا دیا۔ ایک تحقیق ہوتی ہے، کچھ عرصے کے بعد ایک نئی تحقیق آ جاتی ہے اور پرانی تحقیق جو ہے نا اس کی نفی کر دی جاتی ہے۔ تو لیکن جو آسمانی کتابوں کا علم ہے، جو آسمانی کتابوں کی باتیں ہیں، وہ جب سے آدم علیہ السلام تشریف لائے دنیا میں، تمام مذاہب جب سے آئے، توحید، اللہ، ایک ہی راہ، پیغام جتنے بھی نبیوں نے دیا وہ ایک ہی پیغام دیا، سچ کا پیغام دیا، ظلم سے نفرت کا پیغام دیا، کسی کے ساتھ زیادتی کرنے سے ہر مذہب نے منع کیا۔ تو جو آفاقی پیغام ہے وہ ہمیشہ سے ایک ہے، باقی جتنی باتیں ہیں وہ سب کی سب ہر دور اور ہر وقت کے ساتھ اس میں رد و بدل ہوتا رہا ہے۔ اور یہ جو لوگ ہیں الجھانے والے جو فلاسفر ہیں، یہ کیا کرتے ہیں، ان کے پاس اپنے ہی قیاس آرائیاں ہیں جن میں یہ لوگوں کو الجھاتے رہتے ہیں۔ ان ربک هو اعلم من یضل عن سبیلہ وہو اعلم بالمہتدین۔ بے شک آپ کا رب خوب جانتا ہے کہ کون بہکتا ہے اس کی راہ سے، اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت پانے والے کو، کہ اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ وہ تو دلوں کے بھید بھی جانتا ہے، نیتوں کو بھی جانتا ہے، اور جس کی نیت
راہ ہدایت کی متلاشی ہوتی ہے، اس کی نیت کے باعث اللہ تعالیٰ پھر اس کو سچ کے ساتھ ملوا دیتا ہے اور پھر وہ اپنی منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے۔ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ۔ سو تم ان جانوروں میں سے کھاؤ جن پر اللہ کا نام لیا گیا ہے اگر تم اس کے حکموں پر ایمان لانے والے ہو۔ اس آیت کو سمجھنے کے لیے ہم چلتے ہیں مکہ میں۔ کفار مسلمانوں پر اعتراض کیا کرتے تھے کہ یہ عجیب لوگ ہیں، جس چیز کو اللہ مار دے اسے تو حرام سمجھتے ہیں اور جس کو یہ خود ذبح کریں اس کو یہ حلال جانتے ہیں۔ یہ جب اللہ تعالیٰ نے احکامات اتارے تھے نا کہ جانوروں کو جب تم نے ذبح کرنا ہے تو اس پر اللہ کے نام لے کر پھر تم نے چھری کرنی ہے، یعنی ذبح کرنے کا پورا طریقہ اللہ نے بتا دیا۔ تو جب مسلمانوں نے کہا کہ ہم وہی ذبیحہ کھائیں گے جس کو اللہ تعالیٰ نے جس انداز میں اللہ نے ذبح کرنے کا حکم دیا ہے، یعنی اب کیا ہے، اب معاشرے میں اسلام جو ہے وہ اپنا رنگ دکھا رہا ہے۔ مسلمان اور نان مسلم یہ دونوں الگ الگ ہو رہے ہیں۔ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، میں اس کی پوجا نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ تو اب کیا ہے، اب دو دھڑے بن گئے، دو صفے بن گئے۔ ایک وہ ہے جن کی خوراک کیا ہے، جنہوں نے کیا کھانا ہے، کیسے کھانا ہے، وہ فیصلہ آسمانوں سے آ رہا ہے۔ تو آسمانوں سے فیصلہ آ گیا کہ جب تم نے جانور کو ذبح کرنا ہے اللہ کا نام لے کر تو وہی تمہارے لیے حلال ہے، اس کے علاوہ جو جانور کٹے گا وہ تمہارے لیے جائز اور حلال نہیں ہے۔ جب یہ حکم آیا تو کافروں کو تو بڑا غصہ آیا، انہوں نے کہا یہ کیا بات ہے، وہی جانور ہے، اگر اس کو اللہ مار دے، مردار کھانے سے منع کیا گیا تھا نا، تو اگر وہ اس کو اللہ مار دے، اللہ کے حکم سے وہ مر جائے تو وہ حرام ہے، جب تم خود چھری پھیر کر مارو تو وہ حلال ہے۔ تو بات تو عقل کو تو بات بڑی سمجھ آتی ہے کہ بات تو دیکھو ٹھیک ہے، وہ بھی مرا بھی تو اللہ کے حکم سے نا، تو اللہ نے مارا تو حرام کیسے ہو گیا؟ تو اس کا جواب پھر اللہ تعالیٰ اس آیت میں دیتے ہیں۔ کیسے؟ یہ شیطانی وسوسے ہیں، ان کا یہ کہنا سرے سے غلط ہے کہ جو چیز خود مرے اس کو خدا نے مارا اور جس کو ذبح کیا جائے اس کو ذبح کرنے والے نے مارا۔ ہر چیز کا مارنے والا اللہ ہی ہے، اس طرح تو پھر کوئی چیز حرام نہ ہونی چاہیے، ایسا نہیں ہے، بلکہ حلال اور حرام کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی لازمی ہے۔ یعنی اللہ نے حکم دے دیا یہ پڑھو، یہ پڑھ کر اس کو ذبح کرو تو یہ حلال ہے۔ مارنے والا، جان نکالنے والا تو ایک ہی ہے، لیکن کیا ہے کہ طریقہ کار فرق ہے۔ ایک وہ ہے جو اللہ کی فرما برداری کرتے ہوئے اللہ کا نام لے کے چھری پھیرے گا تو وہ اس فرما برداری کے صدقے جو اللہ کا حکم ہے اس کو اس نے مانا، اس وجہ سے وہ اس پر حلال ہے، کیونکہ اس نے اس طریقے سے اس کی جان جو ہے وہ نکلی ہے کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا۔ اللہ کے حکامات کی پابندی لازمی ہے، اپنے ڈکوسلوں اور قیاس رائیوں سے کام لینا ایمان کے خلاف ہے۔ جس حلال جانور کو اللہ کے نام لے کر ذبح کیا جائے گا وہ حلال ہے، اس کو بلا تعمل کھاؤ۔ تفسیر مظہری، تو یہ بات جو ہے یہ مسلمانوں کو بتا دی گئی کہ جس کو اللہ کے نام پر ذبح کیا جاتا ہے اس کی بھی جان نکالنے والا اللہ ہے، اور جو خود سے مرا اس کی بھی جان نکالنے والا اللہ ہی ہے۔ دونوں کو اللہ ہی مارتا ہے، لیکن طریقہ کار کا اختلاف ہے۔ جو اللہ نے طریقہ بتا دیا اس طرح سے جو نکلے گی جان جس کی، وہ مسلمان کے لیے حلال ہوگا۔ فَكُلُوا، سو تم کھاؤ، مما ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ، جس پر لیا گیا اللہ کا نام، ان کنتم بِآیَاتِهِ مؤمنین، اگر تم اللہ کی آیتوں پر ایمان لانے والے ہو۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ۔ اور کیا ہوا تمہیں کہ نہیں کھاتے ہو اس جانور کو کہ لیا گیا جس پر اللہ کا نام، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے مفصل بیان کر دیا ہے تمہارے لیے جو اس نے حرام کیا ہے تم پر، مگر وہ چیز کہ تم مجبور ہو جاؤ اس کی طرف۔ بے شک بہت سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں اپنی خواہشوں سے بے علمی کے باعث، بے شک آپ کا رب خوب جانتا ہے حد سے تجاوز کر جانے والوں کو۔
جو چیزیں حرام تھی ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے آگاہ کر دیا. جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حرام نہیں کیا اس کو حرام سمجھا جائے، اور جس جانور کو ایک کلمہ گو اللہ کے نام سے ذبح کرے اس کو نہ کھایا جائے. اس آیت پر وہ لوگ غور کریں گے جو اس جانور کو حرام کہتے ہیں جسے اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا، اس وقت کسی غیر کا نام نہیں لیا گیا. یعنی جس جانور کو اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا وہ حلال ہے، اس کو کسی صورت بھی حرام نہیں سمجھا جا سکتا. یہاں پر ایک بہت باریک پوائنٹ ہے. وہ کون سا پوائنٹ ہے؟ اس کو ہم نے سمجھ لینا ہے، اور وہ ایسا پوائنٹ ہے جس کے اوپر معاشرے میں ہمیں بہت ایک دوسرے کے اوپر کفر و شرک کے فتوے لگتے ہوئے مسلمانوں میں ہی نظر آتے ہیں. تو وہ کیا پوائنٹ ہے کہ جانور کو ذبح کیا گیا، تکبیر پڑھی گئی، اللہ کے نام پر ذبح کر دیا. اب اس ذبیحے کا ثواب جو ہے وہ کسی بھی اللہ کے نیک ولی کو کسی کو بھی بخش دیا گیا. تو وہ کیا ہے؟ ایصال ثواب کیا گیا کسی بھی انسان کو، خواہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہو، خواہ وہ پنجتن پاک کی ذات ہو، اولیاء کرام کی ذات ہو، کسی کی بھی ذات ہو، اس کو اس ذبیحے کا ثواب بھیجا گیا. ذبح کس کے نام پر کیا گیا؟ اللہ کے نام پر. اب یہ پوائنٹ سمجھ میں آ گیا. ذبح اللہ کے نام پر ہونا ہے، اور اس کا ایصال ثواب جو ہے وہ آگے کسی کو ہم نے ہدیہ کرنا ہے. جیسے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ 12 ربیع الاول کو ایصال ثواب کے لیے قربانی کرتے ہیں، اور خوشی میں قربانی کرتے ہیں کہ یہ 12 ربیع الاول وہ دن ہے جب ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب وہ دنیا میں تشریف لائے تھے، اور اس رات وہ لوگ جانور ذبح کر کے اپنی خوشی مناتے ہیں. اب وہ ذبیحہ اگر ہم کہیں کہ یہ حضور کے نام پر کیا گیا اور یہ ذبیحہ حرام ہو گیا تو یہ کیا ہے؟ یہ خام خیالی ہے. یہ الفاظ کے ہیر پھیر کے ذریعے مسلمانوں کو آپس میں کاٹا جا رہا ہے. ایسا قطعاً نہیں ہے. جس نے ذبیحہ کیا اس سے جا کے پوچھیں تو وہ آپ کو بتائے گا کہ یہ ذبیحہ میں نے خالص اللہ کے نام پر تکبیر پڑھ کے شرعی طریقے سے اس کو ذبح کیا ہے، اور اس کے بعد اس ذبیحے کا ثواب جو ہے وہ میں نے آقا کی خدمت میں پیش کر دیا، اور آقا کے ایصال ثواب کے لیے میں نے پورے کا پورا گوشت جو ہے وہ پکا کر یا کچا یا جیسے بھی وہ میں نے غریبوں میں بانٹ دیا، دوستوں میں بانٹ دیا. تو کیا ہے کہ وہ قربانی اللہ کے نام پر ہی ہے، لیکن اس کا ثواب جو ہے وہ کسی کو بھی ہدیہ کر دیا. تو یہ بات سمجھنے کی ہے. اس بات پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ صرف لفظوں کو پکڑ کے مسلمانوں کے آپس میں فرقہ بندی جو ہے وہ 2 دھڑے بنا دیے گئے ہیں. اس چیز کو سمجھ لینا ہے کہ مسلمان ہمیشہ سے ایک ہی ہیں، ایک اللہ، ایک رسول، ایک کتاب، ایک شریعت، دوسرا کوئی نہیں ہے. تو ایک ہی ذبیحہ ہے، وہی حلال ہے، اور وہ اللہ کے نام پر ہی کیا جاتا ہے. اور کیا ہوا تمہیں کہ نہیں کھاتے ہو اس جانور کو جس پر لیا گیا اللہ کا نام؟ اب سمجھ آ گئی کہ اللہ کا نام لے کے ذبح کیا گیا لیکن تم کھا ہی نہیں رہے ہو. کیوں نہیں کھا رہے ہو؟ محض بدگمانی کی وجہ سے نہیں کھا رہے ہو. کیوں نہیں کھا رہے ہو؟ یہ اللہ تعالیٰ یہاں پر پوچھ رہے ہیں، اور اس کی تفسیر میں جو ہے وہ یہاں ضیاء القرآن میں نے آپ کو پڑھ کے بتا دیا کہ جو چیز حرام تھی ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے آگاہ کر دیا. اب یہ کتنی جہالت اور حماقت کی بات ہے کہ جس چیز کو اللہ نے حرام نہیں کیا اس کو حرام سمجھا جائے، اور جس جانور کو ایک کلمہ گو نے اللہ کے نام پر ذبح کیا اس کو نہ کھایا جائے. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں نا کہ لوگ کہتے ہیں یہ نیاز کا کھانا ہے، مت کھانا، یہ حرام ہو گیا کھانا اور اس کو پھینک دو. ہمیں یہ باتیں، یہ سرگوشیاں معاشرے میں سننے کو ملتی ہیں نا کہ نیاز کے حلال کھانے کو حرام قرار دیا جاتا ہے، اور ایسا کرنے سے مسلمانوں کی آپس میں نفرت کو پھیلایا جاتا ہے. تو یہ بہت کیا کہنا چاہیے، قبیح عمل ہے. ایسا کرنے سے ہمیں ہمیشہ ڈرنا چاہیے کہ کوئی ہم سے ایسی غلطی کوتاہی نہ ہو جائے کہ ہم اللہ کی حلال کردہ چیز کو کبھی حرام قرار دے دیں. اگر ہمیں کبھی شک ہے کسی فرد پر کہ وہ کسی انسان کے نام پر ذبیحہ کر رہا ہے تو ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم جا کے اس سے پوچھیں کہ تم نے جو ذبیحہ کیا کس کے نام پر کیا ہے؟ کسی ولی اللہ کا نام لے کے اس پہ چھری پھیری ہے؟ اگر وہ کہے کہ میں نے کسی نبی یا ولی کے نام پہ چھری پھیری، اگر وہ اپنی زبان سے یہ کہہ دیتا ہے تو پھر تو ڈیفینیٹلی وہ ذبیحہ جائز نہیں ہے. لیکن اگر وہ کہتا ہے کہ میں نے تو اس کو شرعی طریقے سے تکبیر پڑھ کے ذبح کیا، اللہ کے نام پر ذبح کیا، تو پھر اس کو حرام قرار دینا یہ پھر ایک قبیح عمل ہے.
اللہ تعالیٰ نے مفصل طور پر بیان کر دیا تمہارے لیے اس نے جو حرام کیا ہے، مگر وہ چیز جو تم مجبور ہو جاؤ، یعنی اگر انسان مجبور ہو جائے، بھوک میں، کسی سفر میں ہے، جنگل میں ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے کھانے کو، وہ شکار بھی نہیں کر پا رہا اور وہ بالکل یعنی مرنے کے قریب ہے بھوک سے، تو ایسے میں اس کو اگر اس کے پاس کوئی مردار جانور اس کو ملتا ہے تو اس کو بحالت مجبوری اپنی جان بچانے کے لیے وہ مردار کھانا اس کے لیے اللہ نے جائز قرار دے دیا، لیکن اس کے لیے بھی پھر آگے شرطیں ہیں کہ وہ صرف اتنا کھائے گا جس سے وہ زندہ رہ سکے۔ یہ نہیں ہے کہ اب اس کو اجازت مل گئی تو وہ اس حرام کو مزے مزے سے کھائے، نہیں، اس کو پھر صرف اتنا ہی کھانا ہے جتنا وہ اپنی زندگی کو بچانے کے لیے کھا سکے، مگر وہ چیز جس کی طرف تو مجبور ہو جاؤ کو ہم نے سمجھ لیا، اور بہت سے لوگ بے علمی کے باعث، اپنے خیالات کے باعث، اپنے خیالات کی بنا پر لوگوں کو بہکاتے ہیں، اور تمہارا رب حد سے بڑھنے والوں کو خوب جانتا ہے، یعنی خود کوئی علم نہیں ہے، کچھ نہیں جانتے، لیکن کیا ہے، لوگوں کو گمراہ کرنا اور لوگوں میں فرقہ بندیاں پھیلانا اور فرقہ بندی کو ہوا دینا، یہ کیا ہے، یہ ایک شیطانی عمل ہے۔ وَذَرُوا الظَّاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ، تم ظاہری اور باطنی سب گناہ چھوڑ دو، بے شک جو لوگ گناہ کرتے ہیں ان قریب اپنے کیے کی سزا پائیں گے۔ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، اور جس چیز پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا اس میں سے مت کھاؤ، اور بے شک یہ کھانا گناہ ہے، اور بے شک شیطان اپنے دوستوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑیں، اور اگر تم نے ان کا کہا مانا تو تم بھی لَمُشْرِكُونَ مشرکوں میں سے ہو جاؤ گے۔ پچھلی آیت میں یہ کہا گیا تھا کہ اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام مت سمجھو، اور اس آیت میں حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال مت سمجھو۔ وہ جانور جو خود مر گیا وہ بھی حرام ہے، اور جسے ذبح کیا گیا دانستہ اس پر کہ اللہ کا نام نہیں لیا گیا یا اللہ کے نام کے ساتھ کسی اور کا نام لے لیا گیا تو وہ بھی حرام ہے۔ اب یہاں ایک بڑا اہم مسئلہ آ گیا، وہ مسئلہ آ گیا جی چکن کا۔ مرغی کو لوگ کہتے ہیں کہ جو چکن ہے یا جو حلال جانور ہے اللہ نے حلال کیا، مرغی کو اللہ نے حلال کیا، اب اس کو اسلامی طریقے سے ذبح نہیں کیا گیا، لیکن چونکہ یہ حلال جانور ہے اور جیسے ہم باہر کے ملکوں میں رہتے ہیں تو یہاں پر جو حلال مرغی ہے اس کو لینے کے لیے ہمیں تھوڑی سی ایفرٹ کرنی پڑتی ہے، تو اب اس بارے میں جو ہے وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ چونکہ مرغی حلال ہے اور یہ آسانی سے مل رہی ہے اور سستی بھی مل رہی ہے اس لیے یہ جائز ہے کھانی۔ اب یہ آپ قرآن کی آیت کو پڑھ لیں تو خود بخود ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ جائز ہے کہ نہیں ہے، صرف وہ جائز ہے جس کو اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے، اگر بے شک وہ جانور حلال ہے لیکن اس کو اللہ کے نام پر ذبح نہیں کیا گیا، ذبیحہ ٹھیک نہیں ہے، تو وہ پھر آپ کے لیے جائز نہیں ہے، چاہے آپ کے دوست جتنا بھی آپ کو اکساتے رہیں وہ جائز نہیں ہو سکتا۔ کس صورت میں جائز ہے وہ پچھلی آیت میں بتا دیا کہ بحالت مجبوری، جان کے لالے پڑے میں کچھ بھی کھانے کو نہیں ہے تو صرف اس حالت میں جائز ہو سکتا ہے، اور وہ بھی کتنا کہ بقدر ضرورت، جتنا زندگی بچانے کے لیے آپ کھاؤ۔ اب یہاں دلیل دی جاتی ہے کہ بھئی مل نہیں رہی، قریب سے نہیں مل رہی تو قریب جو مل رہی ہے وہ کھا لو، تو ایسا نہیں ہے۔ اچھا پھر ایک اور دلیل بھی ہے کہ وہ ذبیحہ تو جائز طریقے سے نہیں کیا گیا تو ہم اس کو گھر لا کے خود ہی اس پر یعنی کٹی ہوئی مرغی پر ہم خود ہی اللہ کا نام پڑھ کے دم کر کے اس کو حلال کر لیں، تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ یہ بھی وہی طریقے ہیں جو شیطان جو ہے نا وہ کانوں میں آ کے ہمارے پھونکتا ہے طرح طرح کے وسوسے ڈالنے کے لیے تاکہ ہم حق سے پھر جائیں اور حق کو بھول جائیں۔ حق بالکل واضح ہے، اللہ تعالیٰ نے ان آیت میں صاف بتا دیا کہ جس چیز کو اللہ کا نام لیے بغیر ذبح کر دیا گیا وہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ حلال کون سی چیز ہے؟ جس کو اللہ کا نام لے کر ذبح کیا گیا وہ حلال ہے، اور اگر حرام کھانا کھانے کی اجازت ہے وہ کس حالت میں وہ بھی بتا دیا گیا کہ جب جان کے لالے بڑھ گئے، اب بالکل مجبوری ہے تو اس وقت وہ جائز ہے، ادروائز وہ جائز نہیں ہے۔ وہ چیز جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا اس کو مت کھاؤ، یعنی ایسا ذبیحہ بے شک وہ جانور حلال ہے، مطلب
مرغی ہے، بکرا ہے، گائے ہے، حلال جانور ہے، لیکن ذبح کا طریقہ اسلامی نہیں ہے تو اس کو نہیں کھانا۔ بے شک شیطان اپنے دوستوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں۔ اب وہی میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ جو مشورے دیتا ہے نا، یہ شیطان اپنے دوستوں کو دیتا ہے آ کر، وہ دوست اس کے پھر آگے پھیلاتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑیں، اور اگر تم نے ان کا کہا مانا تو تم بھی مشرک ہو جاؤ گے۔ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ وہ جو پہلے مردہ تھا پھر زندہ کیا ہم نے اسے اور بنا دیا اس کے لیے نور چلتا ہے جس کے اجالے میں لوگوں کے درمیان وہ اس جیسا ہو سکتا ہے جو اندھیروں میں پڑا ہو، نہیں نکلنے والا ان سے۔ یوں ہی آراستہ کر دیے گئے کافروں کے لیے وہ اعمال جو وہ کیا کرتے تھے۔ اس آیت میں موت سے مراد کفر و جہالت ہے اور زندگی سے مراد ہدایت اور علم اور نور قرآن ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ انسان جو پہلے کفر و جہالت کی موت مر چکا ہے، اسے اللہ اپنے خاص فضل و کرم سے ہدایت اور علم کی زندگی مرحمت فرمائے اور دنیا کے اس ظلمت گدا میں اس کے پاس قرآن کی روشن شمع ہو جس کی روشنی میں وہ اپنی منزل مقصود کی جانب بڑھا چلا جا رہا ہو۔ کیا اس خوش نصیب انسان کے ساتھ وہ بد نصیب برابری کا دعویٰ کر سکتے ہیں جو گمراہی کی تہ در تہ ظلمتوں میں سرگرداں ہوں اور ان کے لیے باہر نکلنے کا اسے کوئی راستہ نہ مل رہا ہو؟ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا، کیا وہ جو پہلے سے مردہ تھا، فَأَحْيَيْنَاهُ پھر اس کو ہم نے زندہ کر دیا، وَجَعَلْنَا اور بنا دیا ہم نے اس کے لیے نور، نورًا یمشی ایسا نور جو چلتا ہے جس کے اجالے میں لوگوں کے درمیان وہ چلتا پھرتا ہے۔ تو مفسرین کرام نے اس نور سے کیا مراد لیا ہے اور اس موت سے کیا مراد لیا ہے؟ یعنی ہر وہ دل مردہ ہے جس تک اللہ کا نور نہیں پہنچا، اللہ کی ہدایت کا نور جس دل تک نہیں پہنچا وہ دل مردہ ہے، اور جس تک اللہ کا نور ہدایت پہنچ گیا وہی زندہ ہے۔ تمام ایسے قلوب جن تک اللہ کا نور نہیں پہنچا ان کو مردہ کہا جاتا ہے۔ یہ بات لکھی ہے جی ضیاء القرآن میں، جو میں نے آپ کو اس آیت کی تفسیر میں ابھی پڑھ کر سنایا۔ بھلا وہ شخص جو مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ کر دیا اور ہم نے اسے روشنی دی کہ اسے لوگوں میں لیے پھرتا ہے۔ کون سی روشنی دی؟ قرآن کی روشنی، ہدایت کی روشنی، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کی روشنی۔ یہ تمام وہ بینات ہیں، وہ روشن نشانیاں ہیں، اور یہ ایسی روشن نشانیاں ہیں جس کو مل جائیں پھر اس کے لیے نور ہی نور ہوتا ہے، اور وہ اس نور کی روشنی میں ہی لوگوں میں چلتا پھرتا ہے۔ پھر اللہ کہتا ہے کہ وہ اس شخص سے کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتا جس تک یہ نور نہیں پہنچا، یعنی ایک ایمان والا اور ایک وہ جس نے ابھی اسلام کو قبول نہیں کیا، دونوں برابر نہیں ہیں۔ اسی طرح کافروں کی نظر میں ان کے کام آراستہ کر دکھائے۔ اب جو ایمان نہیں لاتے، جو اللہ کے انکاری ہیں، وہ اپنے ہی عمل میں سرگرداں ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ جو وہ کر رہے ہیں وہ بہت خوب کر رہے ہیں، وہ اپنے ہی عمل میں سرگرداں ہیں اور وہی ان کو خوشنما کر کے دکھلائے جا رہے ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور اسی طرح ہر بستی میں ہم نے گناہ گاروں کے سردار بنا دیے تاکہ وہاں اپنے مکر و فریب کا جال پھیلائیں، حالانکہ وہ اپنے مکر و فریب کے جال میں پھنستے ہیں مگر وہ نہیں سمجھتے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا، اور اسی طرح ہم نے بنا دیا فی کل قریۃ ہر ایک بستی میں اکابر مجرمیہا لیمکروا فیہا، اکابر اس بستی کے بڑے لوگوں کو وہاں کے مجرم۔ جب بھی کسی بستی میں، کسی آبادی، کسی گاؤں، کسی قبیلے میں بربادی آتی ہے تو سب سے پہلے اس کے عمرہ جہالت میں، گمراہی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی نافرمانی اور سرکشی میں پہلے کون مبتلا ہوتا ہے؟ پہلے اس بستی کے اکابرین جو ہیں وہ گمراہ ہوتے ہیں۔
یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے حدیث کا مفہوم میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، اور یہی بات جو ہے اس آیت میں بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اسی طرح ہم نے بنایا ہر بستی میں اس کے بڑے لوگوں کو وہاں کے مجرم، یعنی جو اکابر ہیں وہ اللہ کی نافرمانی کے رستے پر چل کر اللہ کے مجرم بن گئے، تاکہ وہ مکر و فریب کیا کریں اس میں، اور نہیں فریب دیتے مگر اپنے آپ کو۔ اب وہ اپنے گناہ میں جب سرگردہ ہوتے ہیں، اللہ کی نافرمانی میں جب وہ سرگردہ ہوتے ہیں، تو وہ لوگوں کو بھی اسی کا درس دیتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگوں کو اور اللہ کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہیں۔ اللہ کہتا ہے ایسا نہیں ہے، دھوکہ وہ کسی کو نہیں دے رہے، وہ اپنی ذات کو خود ہی دھوکہ دے رہے ہیں، اور یہ ایسا دھوکہ ہے جس کا انہیں شعور تک نہیں ہے۔ اور جو وہ جال پھیلاتے ہیں لوگوں کے لیے، دراصل وہ اس جال میں خود ہی پھنستے ہیں۔ جو وہ الٹے سیدھے کام کرتے، الٹے سیدھے قوانین بنا کر، الٹے سیدھے ہتھ کنڈے اختیار کر کے جال پھیلاتے ہیں مکر و فریب کا، شیطان کی کسٹڈی میں بیٹھ کے جو غلط کام وہ کرتے ہیں، اور پھر ان غلط کاموں کو ٹھونسا جاتا ہے عوام الناس کے اوپر، تو کیا ہے یہ وہ فریب کسی کو نہیں دیتے، وہ خود ہی اپنے فریب میں خود ہی پھنستے چلے جاتے ہیں۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِندَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ۔ جب ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے تو کہتے ہیں ہم نہیں مانیں گے، جبکہ وہ چیز خود ہمیں نہ دے دی جائے جو اللہ کے رسولوں کو دی گئی تھی، اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ پیغمبری کا کام کس سے لے۔ وہ وقت قریب ہے جب یہ مجرم اپنی مکاریوں کی پاداش میں اللہ کے ہاں ذلت اور سخت عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ اس آیت کو سمجھنے کے لیے ہم پھر مکہ جائیں گے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تھا تو مکہ کا ایک بہت بڑا رئیس تھا جس کا نام تھا ولید بن مغیرہ۔ ولید بن مغیرہ جو ہے وہ کہنے لگا کہ اگر نبوت کی کچھ حقیقت ہوتی تو سب سے زیادہ نبوت کا حقدار جو ہے وہ میں ہوں، مجھے نبوت دی جاتی، کیونکہ میں عمر میں آپ سے بڑا ہوں اور مال میں بھی آپ سے زیادہ ہوں۔ ابو جہل وغیرہ جو ہیں وہ بھی بڑے متکبر ہوئے، اور انہوں نے بھی کہا کہ ہم سنی سنائی بات پر ایمان لانے والے نہیں ہیں، ہم تو تب مانیں گے کہ جس طرح آپ پر وہی نازل ہوتی ہے اسی طرح کی وہی ہم پر بھی نازل ہو۔ اللہ تعالیٰ ان کے رد میں فرماتا ہے کہ میں ہی بہتر جانتا ہوں کون سا دل اس نور نبوت کو برداشت کر سکتا ہے اور کس میں اس بارے گراں کو اٹھانے کی ہمت ہے۔ مال و دولت، جاہ و منزلت اور کبر سنی یہ کوئی معیار نہیں ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ کیا تو وہاں کے جو بڑے بڑے سردار تھے ان کو بڑی تکلیف ہوئی، انہوں نے کہا اگر نبوت ہی دینی تھی تو ہمیں ملتی، ہمیں اللہ نے سرداری دی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا بڑا رتبہ دیا ہوا ہے، مال بھی ہمارے پاس زیادہ ہے، تو پھر نبوت بھی اللہ ہمیں دیتا، آپ کو کیوں دے؟ تو ان کے ان اعتراضات کا جواب جو ہے وہ اللہ نے یہاں پر دیا کہ اللہ اس دل کو جانتا ہے، جو بھی ملتا ہے، جس کو بھی ملتا ہے اسی کو ملتا ہے جس کو میرا رب چاہے۔ اس لیے کسی بھی فرد پر جب ہم کوئی نعمت دیکھیں تو ہمیں کیا حکم ہے؟ یہ ہمیں حکمن کہا گیا، اللہ کے نبی نے یہ بات ہمیں سکھا دی کہ جب کسی پر تم کسی نعمت کا ظہور دیکھو تو ماشاءاللہ کہو کہ جو اللہ نے چاہا، اس کو یہ نعمت ملی اس لیے ملی کہ اللہ نے چاہا تو اس کو مل گئی۔ یہ کہنا کہ میں زیادہ حقدار ہوں اس نعمت کا، مجھے ملنی چاہیے تھی، تو یہ طریقہ جو ہے یہ غلط ہے۔ یہ آج بھی ہمیں اپنی سوسائٹی میں یہی نظر آتا ہے، اور زمانہ جاہلیت میں بھی ایسا ہی تھا۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب کسی کو کوئی خاص وصف اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہو جاتا ہے تو بجائے اس کے کہ ہم اس کو سراہیں اور ہم کہیں واہ اس پر اللہ نے کیا خوب کرم کیا ہے ماشاءاللہ، یہ کہنے کی بجائے ہم کیا کہتے ہیں، یہ کر سکتی ہے تو میں کیوں نہیں کر سکتی، مجھے کرنا چاہیے تھا، میں اس سے زیادہ علم والی ہوں، میں اس سے زیادہ حیثیت والی ہوں، یہ تو میرے پاس وصف ہونا چاہیے تھا، اس کے پاس کہاں سے آ گیا؟ آج یہ باتیں شیطان ہمارے کانوں میں بھی پھونکتا ہے نا، تو ایسا نہیں ہے، جس کو میرا رب چاہے اللہ اسی کو عطا کرتا ہے۔ اور اسی طرح پورے جزیرہ نما عرب میں اللہ نے جس کو پسند کر لیا اسی کے گھر یہ نور نبوت جو تھا وہ روشن ہوا۔ بی بی آمنہ کا گھر پسند کر لیا گیا، بی بی آمنہ کی کوکھ منتخب
کر لی گئی تھی اس نور نبوت کے لیے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ مبارک کو پسند کر لیا گیا تھا، اسی لیے تو یہ چاند وہاں چمکا. تو جس کو میرا رب چاہے عطا کر دے، جس کے گھر چاہے عطا کر دے، جس کے دل کو چاہے اللہ اس کو عطا کر دے. اور یہ بات اس آیت میں بڑے خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھا دی ہے. وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ، اور جب ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے تو کہتے ہیں ہم نہیں مانیں گے جب تک کہ وہ چیز خود ہمیں نہ دی جائے. اب اللہ کا پیغام آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پیغام ہمارے تک آنا چاہیے تھا، وہی ہمارے پاس آنی چاہیے تھی. تو یہ ان کے اعتراض تھے، محض اعتراض، محض اعتراض. ان اعتراضات کا کوئی مقصد نہیں تھا. وہ نور نبوت جب چمکا تو کسی کا کوئی اعتراض جو ہے نا وہ کارگر ثابت نہیں ہوا، بلکہ جو آپ کے قدموں سے لپٹ گیا، جس نے آپ کے دامن کو پکڑ لیا، اس کو بھی رب نے کیا کر دیا؟ اس کو بھی رب نے چمکا دیا. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے. چمکانے والے تو وہ ایسا ہے کہ جس کو اللہ نے عطا کیا، اور جو اس سے جڑ گیا پھر اللہ اس کو بھی عطا کر دیتا ہے. صرف اور صرف ضرورت کس چیز کی ہے؟ اخلاص کی ضرورت ہے، خلوص نیت کی ضرورت ہے. خلوص نیت کے ساتھ جو بھی اس دامن سے، ان قدموں سے، ایون کہ ان قدموں کی خاک سے بھی جو لپٹ جاتا ہے، ان قدموں کی خاک کو بھی جو چوم لیتا ہے، پھر اس کو مخلوق میں مقدس کر دیا جاتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کی زندگیوں کو لے لیں اور اس وقت سے لے کے آج دن تک، نام بلند ہوا تو میرے نبی کا ہوا، نام سر بلند ہوا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہوا، رہتی دنیا تک انہی کا نام سر بلند رہنا ہے. اور ہر محبت کرنے والے نے اگر سچی محبت کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کی، اور پھر یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہنا ہے. آپ سے محبت جو کرتا ہے اس کو پھر مخلوق کا بھی محبوب بنا دیا جاتا ہے. یہی قانون قدرت ہے. اور اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس نے اپنی نعمت سے کس کو سرفراز کرنا ہے. اور اللہ سے بہتر کون جاننے والا کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب کیا اور ان کو نور نبوت سے نوازا. اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ پیغمبری کا کام کس سے لے. وہ وقت قریب ہے جب یہ مجرم اپنی مکاریوں کی پاداش میں اللہ کے ہاں ذلت اور سخت عذاب میں مبتلا ہوں گے. یہ ہے جی آیت 124 آیت پر ہم اپنے آج کے درس قرآن کا اختتام کرتے ہیں. صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین. 111 نمبر سے ہم نے شروع کیا اور 124 آیت پر ہم نے ختم کیا. اب جہاں سے ہم نے شروع کیا وہاں سے ہم ایک مرتبہ تمام آیات کا بامحاورہ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم دعا کریں گے. اور اگر ہم ان پر فرشتے بھی اتار دیں اور ان سے مردے باتیں بھی کریں اور ان کے سامنے ہم ہر چیز کو زندہ بھی کر دیں تو بھی یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں، مگر یہ اللہ جس کو چاہے، لیکن اکثر ان میں سے جاہل ہیں. اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے شریر آدمیوں اور جنوں کو دشمن بنایا کہ جو ایک دوسرے کو طمع کی ہوئی باتیں فریب دینے کے لیے سکھلاتے ہیں. اور اگر آپ کا رب چاہتا تو یہ کام نہ کرتے، سو آپ انہیں اور جو جھوٹ بنانے والے ہیں ان کو چھوڑ دیجیے، اور تاکہ ان کی طمع کی ہوئی باتوں کی طرف ان لوگوں کے دل مائل ہوں جنہیں آخرت پر یقین نہیں، اور تاکہ وہ لوگ ان باتوں کو پسند کریں، اور تاکہ وہ کریں جو برے کام وہ کر رہے ہیں. کیا میں اللہ کے سوا اور کسی کو منصف بناؤں، حالانکہ اس نے تمہاری طرف ایک واضح کتاب اتاری ہے، اور جنہیں ہم نے کتاب دی وہ جانتے ہیں کہ یہ ٹھیک آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے. بس آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیں، اور آپ کے رب کی باتیں سچائی اور انصاف کی انتہائی حد تک پہنچی ہوئی ہیں. ان کی باتوں کو کوئی نہیں بدل سکتا، اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے. اور اے سننے والے، اگر تم اطاعت کرو گے اکثر لوگوں کی جو زمین میں ہیں تو وہ تمہیں بہکا دیں گے. اللہ کی راہ سے وہ نہیں ہے پیروی کرتے سوائے گمان کے، اور نہیں ہے وہ مگر محض تخمینے لگاتے ہیں، محض قیاس آرائیاں کرتے ہیں.
تیرا رب خوب جانتا ہے اسے جو اس کی راہ سے ہٹ جاتا ہے، اور سیدھے رستے پر چلنے والوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ سو تم اس جانور میں سے کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے، اگر تم اس کے حکموں پر ایمان لانے والے ہو۔ کیا وجہ ہے کہ تم وہ چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا، حالانکہ وہ واضح کر چکا ہے جو کچھ اس نے تم پر حرام کیا ہے؟ ہاں، مگر وہ چیز جس کی طرف تم مجبور ہو جاؤ۔ اور بہت سے لوگ بے علمی کے باعث اپنے خیالات کی بنا پر لوگوں کو بہکاتے ہیں۔ تیرا رب حد سے بڑھنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ تم ظاہری اور باطنی سب گناہ چھوڑ دو، بے شک جو لوگ گناہ کرتے ہیں عنقریب اپنے کیے کی سزا پائیں گے۔ یہاں اس آیت پر بہت قابل غور نکتہ ہے، اور یہ نکتہ ایسا ہے جو زیادہ راہ کی ٹوکری میں رکھنے والا ہے۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اور تم ترک کر دو اور تم چھوڑ دو ظاہری گناہ اور باطنی گناہ۔ ظاہری گناہ ہم سب جانتے ہیں کیا، اور باطنی گناہ کیا ہے، اس پر بھی ہم نے تفکر کرنا ہے۔ اور یہ پوائنٹ آپ نوٹ کر لیں، اور یہ آپ لوگوں کی ایک اسائنمنٹ بھی ہے کہ باطنی گناہ کون کون سے ہیں۔ اس پر ہم انشاءاللہ کلاس کے بعد جو ہے وہ بات چیت کریں گے۔ اور جس چیز پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا اس میں سے مت کھاؤ، اور بے شک یہ کھانا گناہ ہے۔ بے شک شیطان اپنے دوستوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑیں، اور اگر تم نے ان کا کہا مانا تو تم بھی مشرکین میں سے ہو جاؤ گے۔ بھلا وہ شخص جو مردہ تھا، پھر ہم نے اسے زندہ کر دیا اور ہم نے اسے روشنی دی کہ اسے لوگوں میں لیے پھرتا ہے، وہ اس کے برابر ہو سکتا ہے جو اندھیروں میں پڑا ہوا ہو، وہاں سے نکل نہیں سکتا۔ اس طرح کافروں کی نظر میں ان کے کام ہم نے آراستہ کر دکھا، اور اسی طرح ہر بستی میں ہم نے گناہ گاروں کے سردار بنا دیے ہیں تاکہ وہاں اپنے مکر و فریب کا جال پھیلائیں، حالانکہ وہ اپنے فریب کے جال میں آپ ہی پھنستے ہیں مگر وہ نہیں سمجھتے۔ اور جب ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے تو کہتے ہیں ہم نہیں مانیں گے جب تک کہ وہ چیز خود ہمیں نہ دی جائے جو اللہ کے رسولوں کو دی گئی ہے، اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ پیغمبری کا کام کس سے لے۔ وہ وقت قریب ہے جب یہ مجرم اپنی مکاریوں کی پاداش میں اللہ کے ہاں ذلت اور سخت عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔